ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے شیر، بھیڑیے اور لومڑی کا قصہ شروع کیا تھا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ تینوں نے مل کر ایک پہاڑی گائے، ایک بکری اور ایک موٹا خرگوش شکار کیا تھا، جس کے بعد بھیڑیے اور لومڑی کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ پتہ نہیں شیر اب اس کی صحیح تقسیم بھی کرتا ہے یا نہیں۔ بقول مولانا، بھیڑیے اور لومڑی کے لالچ کا عکس شیر کے دل پر پڑا تھا اور وہ ان کے خیال سے آگاہ ہو گیا تھا اور اس نے ٹھان لی تھی کہ ان کو سزا دے گا۔ آج ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ اب ان شکاروں کو تقسیم کرو۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، شیر گفت اے گرگ ایرا بخش کن، یعنی شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ اب ان شکاروں کو تقسیم کرو۔ مادلترا نو کن اے گرگ کوہن، اور اے خرانٹ بھیڑیے انصاف کی رسم تازہ کر، یعنی انصاف سے تقسیم کرنا۔ نائب من باش در قسمت گری، شیر نے مزید کہا کہ اس تقسیم میں میرا نائب بن جا، تا پدید آیت کہ توچے گوہری، تاکہ پتہ چلے کہ تیری اصل نسل کیسی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، گفت ایشا گاوے وحشی بخش تست، یعنی بھیڑیے نے کہا حضور یہ جنگلی گائے آپ کا حصہ ہے، بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست، اس لیے کہ حضور یہ گائے بھی بڑی ہے، آپ بھی بڑے ہیں اور آپ کا جسہ بھی بڑا ہے، اور آپ شازور بھی ہیں۔ بز مرا کہ بز میانہ استو وسط، بھیڑیے نے کہا کہ حضور بکری میری ہے کیونکہ میں درمیانہ ہوں اور یہ شکار بھی درمیانہ ہے۔ رو بہا خرگوش بستاں بے غلط، پھر اس نے کہا اے لومڑی تو خرگوش لے لے اور یہی تقسیم بنتی ہے۔ شیر گفت اے گرگ چوں گفتی بگو، شیر نے غضبناک ہو کر کہا اے بھیڑیے کیا کہا، ذرا دوبارہ کہنا۔ چونکہ من باشم تو گوئی ماؤ تو، شیر نے کہا میری موجودگی میں تو میں بکتا ہے۔ شیر نے مزید کہا گرگ خود چسک بود کیوں خیش دید، کیا کہا شیر نے کہ بھیڑیا کون کتا ہوتا ہے جو خود بھی نہیں کرے، یعنی اپنا خیال دل میں لائے۔ پیشے چمن شیرے بے مثل و ندید، کیا کہا اس نے کہ میرے جیسے شیر کے سامنے جس کی کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی۔ شیر نے مزید کیا کہا، گفت پیش آ اے خرے کہ او خود خرید، شیر نے کہا اے کھوتے تو نے خود بینی کی ہے، اپنا خیال دل میں لائے ہو، ذرا میرے سامنے تو آ۔ پیشش آمد پنجہ زد و اورا درید، مولانا لکھتے ہیں بھیڑیا شیر کے سامنے آیا، شیر نے پنجہ مارا اور اس کو پھاڑ دیا۔ مولانا مزید لکھتے ہیں، چون ادیدش مغز و تدبیرش رشید، کیا فرماتے ہیں کہ جب شیر نے بھیڑیے میں قابلیت کا مغز اور درست تدبیر نہ پائی، در سیاست پوستش از سر کشید، تو فرماتے ہیں احتساب میں اس نے بھیڑیے کی کھال کھینچ لی۔ شیر نے مزید کیا کہا، گفت چوں دیدے منت از خود نہ برد، شیر نے کہا کہ میرے دیدار کے احسان سے تیری خودی نہیں گئی، ای چنی جان را بباید زار مرد، تو ایسی جان کو پھر ذلیل ہو کے مرنا چاہیے۔ چون ابودی فانی اندر پیش من، شیر نے مزید کہا کہ جب تو میرے حضور محو اور بے خود نہیں ہوا، فرض آمد مر ترا گردن زدن، تو اس نے کہا مجھ پہ فرض ہو گیا ہے کہ میں تیری گردن مار دوں۔ گرچہ غالب دارم اندر بزل فضل، شیر نے کہا اگرچہ میں اپنے فضل کو غالب رکھتا ہوں، گاہے گاہے ہم کنم از عدل فضل، لیکن کبھی کبھی میں مصلحتاً فضل پر عدل کو بھی ترجیح دیتا ہوں۔ اب یہاں سے مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ آئیے وہ بھی مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی اللہ کے چہرے کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ چون ای در وجہ ہستی مجو، فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی ذات میں فنا نہیں ہوئے نا تو پھر اپنی ہستی کی امید نہ رکھنا۔ آگے لکھتے ہیں کہ ذات تو پکار پکار کے کہہ رہی ہے، کیا ہر کے اندر وجہ ما باشد فنا، کہ جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے نا، کل شیء ہالک نبوت جزا، فرماتے ہیں ہر چیز کے فنا ہونے والا حکم ایسے شخص پر لاگو نہیں ہوگا۔ ایسے شخص نے کیوں فنا نہیں ہونا جی، کیوں یہ حکم اس پہ لاگو نہیں ہوگا؟ مولانا لکھتے ہیں، زاں کے در اللہ استو از لا گزشت، کیا فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ لا سے گزر چکا ہے اور اب اللہ میں ہے۔ ہر کے در اللہ است او فانی نہ گشت، فرماتے ہیں جو شخص اللہ میں ہے یعنی اس میں اللہ کا نور آ گیا ہے، اس نے پھر فنا نہیں ہونا۔ آخری شعر لکھتے ہیں، ہر کے بردرے او منو مازنت، فرماتے ہیں جو اللہ میں داخل ہونے والے شخص کے دروازے پر میں اور تو کا اعلان کرتا ہے نا،
رد بابستو و بر لا متند، فرماتے ہیں وہ مردود ہے اور لا یعنی ہلاکت میں مقیم ہے۔ مولانا ان اشعار میں ہمیں بڑے رازوں سے آگاہ فرماتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ شیر صاحب شرح صدر ولی اللہ کا سمبل ہے اور بھیڑیا اور لومڑی عام لوگوں کے سمبل ہیں۔ بھیڑیے نے جب شکاروں کی تقسیم میں اپنا حصہ بھی مقرر کیا تو مولانا ہمیں اس میں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ولی اللہ زمین پر اللہ کا نائب ہے، اس کے سینے میں اللہ کا نور ہے، تو ہم عوام الناس کو اس کے سامنے ادب سے محو اور بے خود ہو جانا چاہیے۔ ایسے پاکوں کے حضور خود بینی اور ہوشیاری بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ سالک کو ولی کی بارگاہ میں ایسے ہونا چاہیے جیسے مردہ غسال کے سامنے ہوتا ہے۔ عزت بخاری صاحب کا بڑا ہی مشہور کلام ہے، ادب گاہی است زیر آسماں عرش نازک تر، فرماتے ہیں بھئی یہ اولیاء کی درگاہیں جو ہیں یہ ہماری ادب گاہیں ہیں، اور ان کے ادب کا معاملہ تو عرش سے بھی نازک تر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بے ادبی پر اللہ تعالیٰ جنگ کو جو چیلنج کر دیتے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے، نفس گم کردہ می آیت جنید و باعثی دیجا، فرماتے ہیں کہ ایسے پاکوں کے حضور حضرت جنید بغدادی اور حضرت باعثی بستامی قدس اللہ سرہ بھی سانسیں بند کر کے بیٹھتے رہیں۔ دوسرا ایک خاص سبق جو مولانا ہمیں دیتے ہیں وہ صوفیہ کی بڑی ہی مشہور تعلیم ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ مولانا سورہ قصص کی آیت 88 کا حوالہ دیتے ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نور میں فنا ہو جائے گا، فرماتے ہیں اس کو فنا نہیں، اس نے نہیں فنا ہونا۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا مشہور کلام ہے کہ بلے آساں ہو نہیں مرنا تو گور پیا کوئی اور۔ مولانا اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا ہے اس کو فنا کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ لا سے گزر گیا ہے اور اب وہ اللہ میں ہے۔ یہ بھی صوفیہ کی بڑی ہی مشہور و معروف تعلیم ہے جسے نفی اثبات کہتے ہیں۔ یہ کلمے کی تعلیم ہے جس میں صوفیہ لکھتے ہیں کہ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے، اور بقول صوفیہ اس کلمے کا نور جب غالب آتا ہے تو ایک دن ہمارے نفس یا ما سوا کو لا کر دیتا ہے اور انسان کے دل پر نور شرح صدر غالب آ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ میں ہے، صاحب نور ہے، اس لیے اس نے فنا نہیں ہونا۔ تیسرا سبق جو مولانا ان اشعار میں ہمیں دیتے ہیں وہ بھی صوفیہ کی بڑی ہی مشہور تعلیم ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو شخص ایسے صاحب نعمت کی باطنی نعمت کا انکار کرتا ہے، اس کے نور باطن کا انکار کرتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ مردود ہے۔ مولانا نے بھی یہی فرمایا کہ وہ مردود ہے اور ہلاکت میں مقیم ہے۔ صوفیہ اپنے اس موقف پر سورہ بقرہ کی آیت 34 سے استدلال کرتے ہیں، اور وہ آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ منکر ہوا، اس نے غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مولانا سمیت تمام اولیاء کا یہی موقف ہے کہ انعمت علیہم میں سے پہلے گروہ کے پہلے ہی بندے کی نعمت کا ادب نہ کرنے والا ابلیس، چونکہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کان من الکافرین ہے، کافر ہے، اس لیے مردود ہے۔ اس لیے سورہ النساء کی آیت 69 میں موجود اگلے تینوں انعام یافتہ لوگوں کا یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین کا بے ادب بھی مردود ہی ہے، کیونکہ فعل اس کا بھی ابلیس والا ہی ہے۔